إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، رحمتیں ہوں صحابہ کرام، تابعین اعظام، محدثین کرام پر۔ گزشتہ 2 جمعوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم فرمان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کریں گے، جس قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے 4 عظیم لوگوں کا تذکرہ گزشتہ 2 جمعے میں ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ بقیہ 3 لوگوں کا ذکر آپ بھائیوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حق بات کہنے کی، حق سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5واں انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، یہ وہ عظیم انسان ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ جَمَالٍ وَمَنْصِبٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ وہ عظیم انسان جسے خوبصورت ترین عورت، جس کا خاندانی پس منظر بھی بڑا اونچا ہے، وَمَنْصِبٍ اور بڑے عہدے کی حامل عورت اس مرد کو بدکاری کی دعوت دیتی ہے، فقال انی اخاف اللہ، تو باوجود اس کے کہ دعوت دینے والی عورت بہت خوبصورت ہے، بڑے اونچے خاندان سے اس کا تعلق ہے، عہدہ بھی اس کا بڑا ہے، لیکن یہ انسان کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم انسان کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں کو کہہ دیجئے جن کا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین رکھتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، محبوب آپ ایسے ایمان والوں کو کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں جھکا کے باہر نکلا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہت بہتر ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے چاہے وہ گھر کے اندر تنہائی میں کرے یا رات کی تاریکی میں کرے یا فضاؤں میں اڑ کے یا سمندر کی تہوں میں نیچے اتر کے یا پہاڑوں کی غاروں میں چھپ کے، انسان جو کچھ بھی کرتا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ انسان جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بات سے باخبر ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، جو نگاہ گندگی کے ارادے سے ایک مسلمان عورت کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے اٹھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، محبوب ایمان والی عورتوں کو جو اس دنیا میں اس بات کی دعوے دار ہیں کہ ہم اسلام کو دین اور مذہب مانتی ہیں، انہیں آپ اس بات کا حکم دیجئے یغضضن من ابصارہن، اسکول و کالج میں پڑھنے کے لیے جاتے ہوئے، اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، ایمان والو مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی تم دے دو، جنت کی گارنٹی میں تم کو دیتا ہوں، اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو سچی بات کیا کرو، جھوٹ بولنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ ایمان کے تقاضے کے منافی ہے، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کیا کرو، کیونکہ وعدے کی خلاف ورزی یہ نفاق کی نشانی ہے، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس امانت کو ادا کر دیا کرو، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی تم حفاظت کرو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کرو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے نہ مانگو اور نہ ہی اپنے ہاتھوں سے کسی کو تم تکلیف دو، اضمن لکم الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے ایسے عظیم انسان کو جو ان 6 چیزوں کی پابندی کرتا ہے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ انسان جنت کے اندر چلا جائے گا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک نوجوان آتا ہے، جوانی کے نشے سے چور ہے، کہتا ہے اذن لی بالزنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتا ہے محبوب کائنات مجھے زنا اور بدکاری کی اجازت دے دیجئے۔ دیکھیے آج معاشرے کے اندر یہ زنا، بد نظری، شہوت کا غلبہ کس قدر عام ہو چکا ہے کہ کسی پاک باز عورت کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ نوجوان آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے اذن لی بالزنا، اللہ کے نبی
مجھ کو زنا کی اجازت دے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحب لأمک، کیا تو پسند کرتا ہے کہ لوگ تیری ماں کے ساتھ زنا کریں؟ قال لا، اس نے کہا اللہ کے نبی نہیں۔ فرمایا الناس لا يحبون بأمہاتہم، لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ اس برائی کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اتحب لابنتک، کیا اس برے کام کو تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟ قال لا، اللہ کے نبی نہیں۔ فرمایا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اتحب لاختک، کیا تو اپنی بہن کے لیے اس برے کام کو پسند کرتا ہے؟ قال لا، کہا اللہ کے نبی نہیں۔ فرمایا الناس لا يحبون لاخواتہم، لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے اس کام کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اتحب لعمتک، کیا تو اپنی پھپھی سے اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ قال لا، فرمایا الناس لا يحبون لعماتہم، لوگ بھی اپنی پھپھیوں سے اس کام کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اتحب لخالتک، کیا تو اپنی خالہ کے لیے اس برے کام کو پسند کرتا ہے؟ قال لا، قال الناس لا يحبون لخالاتہم، فرمایا کہ لوگ بھی اپنی خالوں سے اس کام کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، علماء کرام نے اس حدیث کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ جو نوجوان شہوت کے غلبے سے، برے ارادے سے برا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خاندان کی بھی کسی نہ کسی عورت کو اس مصیبت میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ جیسا تم لوگوں کے ساتھ کرو گے ویسا ہی لوگ تمہارے ساتھ کریں گے۔ بڑا ایک عجیب واقعہ ہے، ایک پاک باز عورت گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر خادم آتا ہے پانی بھرنے کے لیے، جیسا کہ عام روٹین میں گھر میں وہ کام کرتا تھا۔ اس دن جب اس نے مشکیزے کو بھرا تو ساتھ ہی اس نے اس عورت کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ پاک باز عورت اس حرکت پہ تڑپ اٹھتی ہے، اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے دور کرتی ہے۔ جب اس کا خامد گھر آتا ہے کہتی ہے کیا تو نے آج بازار میں کسی عورت کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں، تجھ کو کیسے پتا چلا؟ کہتی ہے تو نے بازار میں کسی کی عزت پہ ہاتھ رکھا ہے، آج تیرے گھر میں تیرے نوکر نے تیری بیوی پہ ہاتھ رکھا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اور برائی کی دعوت دی اس عورت نے جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام ملازم تھے، نوکر تھے۔ ذرا اندازہ کیجئے، دعوت بدکاری کی دینے والی سیدہ ہے جس کا نوکر اور متحد ہے، اور گھر بھی اس عورت کا ہے۔ وغلقت الابواب، اس نے کئی دروازے اچھے طریقے سے بند کیے ہیں۔ وقالت حیت لک، اور کہتی ہے میرے پاس آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، یہ کتنا عظیم کلمہ ہے۔ قال معاذ اللہ، یا اللہ تیری پناہ ہے۔ انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون، میں اس آدمی کے گھر پہ کیسے ڈاکہ ڈال سکتا ہوں جس آدمی نے میرے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ ابن القیم رحمہ اللہ روضۃ المحبین میں نقل کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان ہے، نمازی ہے۔ یہ نماز وہ عظیم عبادت ہے جو انسان کو بے حیائی، برائی سے، بدکاری سے، بد نظری سے، برے خیالات سے، شہوت کے غلبے سے یہ انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ نماز وہ قلعہ ہے جس کو شیطان پار نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان نمازی ہے، نمازوں کی بڑی پابندی کرتا ہے۔ جس دن وہ غائب ہو جاتا ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں
صحابہ سے پوچھتے ہیں این الفلانو، فلان نمازی کہاں ہے؟ آج نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، یہ نوجوان نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، خوبرو نوجوان ہے۔ ایک عورت کے دل میں برائی کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، وہ ایک بوڑھی عورت کو تیار کرتی ہے جو اس کی ہمسائی ہے اور کہتی ہے کہ میں فلاں نوجوان کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتی ہوں، تو کسی طریقے سے میرے لیے رستہ نکال دے۔ یہ بڑھیا گھر سے باہر نکلتی ہے، رستے میں بیٹھ جاتی ہے، یہ نوجوان گزر رہا ہے، یہ بڑھیا آواز دیتی ہے، نوجوان عورت کے پاس آتا ہے، میں بڑھیا ہوں، گھر میں بکری ہے، دودھ دھونے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو میرے ساتھ یہ تعاون کر سکتا ہے؟ یہ نوجوان بڑھیا کے ساتھ گھر جاتا ہے، پوچھتا ہے بکری کہاں ہے؟ عورت کہتی ابھی بیچتی ہوں، تو اس خوبصورت عورت کو اندر بھیج دیتی ہے، وہ اپنے چہرے کو ننگا کرتی ہے اور آ کے کہتی ہے میرے ساتھ اس برائی کو کر لو۔ تو یہ ایمان والا، یہ ایمان کی غیرت والا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ یقین رکھنے والا، ایمان کی دولت سے سرفراز یہ نوجوان کہتا ہے یا امت اللہ، اے اللہ کی باندی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے۔ عورت پھر کوشش کرتی ہے، یہ نوجوان پھر روک دیتا ہے، وہ عورت چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتی ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو میرے گھر میں زبردستی آیا ہے اور میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ لوگ پکڑتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے بیڑیوں میں جکڑ کے اس نوجوان کو لایا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس نوجوان کے چہرے پہ نگاہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اس نوجوان کے بارے میں میرا گمان اس کو غلط نہ کرنا، میں اس نوجوان کے بارے میں یہی جانتا ہوں کہ یہ اچھا نوجوان ہے، یہ نمازی نوجوان ہے، یہ محلے کی عزت کو پہچاننے والا نوجوان ہے، یہ پاک دامن نوجوان ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس نے بدکاری کی کوشش کی ہے، وہ نوجوان اپنا واقعہ بتلاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیا تم اس بڑھیا کو پہچان لوگے؟ کہا ہاں، اگر میرے سامنے آ جائے تو میں اس کو پہچان لوں گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ حکم دیتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اس نوجوان عورت کے ہمسائیگی میں جتنی بھی بڑھیاں ہیں ان سب کو حاضر کیا جائے۔ ان میں سے عورت کو پہچانتا ہے اور کہتا ہے خلیفہ وقت یہ عورت ہے جو مجھے گھر تک لے کے گئی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ درے کو اٹھاتے ہیں مارنے کے لیے، وہ عورت اقرار کر لیتی ہے کہ اس عورت نے مجھ کو یہ کہا تھا اور اس کے کہنے سے میں نے یہ کیا تھا، اور اس نوجوان نے برائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کتنے ہی عظیم ہیں اس امت کے وہ نوجوان جن کی نگاہ میں حیا ہے، جن کے جذبات پہ پاکیزگی ہے، جو آج کی ننگی دنیا میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس نوجوان کے واقعے کو سننے کے بعد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل فی هذه الامة شبیہ یوسف، یا اللہ تیرے لاکھوں شکر ہیں کہ تیرے نبی کی امت میں بھی یوسف کے سیرت و کردار کو اپنانے والے نوجوان ابھی بھی باقی ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یا اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے لوگوں سے بے نیازی مانگتا ہوں۔ مانگتے میں اور آپ بھی ہیں۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم پیسے مانگتے ہیں، ہم اولاد کی ملازمت مانگتے ہیں، ہم اونچے بڑے گھر مانگتے ہیں، ہم کاروبار کی وسعت مانگتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں،
یا اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، یا اللہ میں لوگوں سے بے نیازی مانگتا ہوں۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ امام عجلی سے نقل کرتے ہیں۔ عمر بن عبید رحمہ اللہ مکہ کے قاضی ہیں، ایک عورت ہے آئینے کے سامنے کھڑی ہے، بہت خوبصورت عورت ہے، اپنے خامد کو مخاطب کر کے کہتی ہے میرا حسن و جمال دیکھو، کیا اس دنیا میں کوئی مرد ایسا ہے جو مجھ کو دیکھے اور فطرے میں مبتلا نہ ہو جائے؟ اس خامد نے کہا ہاں، عمر بن عبید جو مکے کا قاضی ہے وہ ایسا انسان ہے، باوجود اس کے تو بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ تیرے فتنے میں شکار نہیں ہوگا۔ کہتی ہے تم مجھ کو آزمانے کی اجازت دیتے ہو؟ خامد اجازت دیتا ہے، وہ بیت اللہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جاتی ہے، کہتی ہے میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے ان کے پاس بیٹھتی ہے، چہرے کو ننگا کرتی ہے، تو کہتے ہیں استوری وجہ کی، اے اللہ کی بندی، کسی مسلمان عورت کے یہ شیان شان نہیں ہے، یہ پاک باز عورت کا کردار نہیں ہے کہ وہ چہرے کو غیر مرد کے سامنے ننگا کرے۔ پاک باز عورتیں چہرے ڈھانپا کرتی ہیں، اجنبیوں کے سامنے اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہیں، استوری وجہ کی، اپنے چہرے کو ڈھانپ لے۔ وہ عورت کہتی ہے میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ آج کل بھی بازاروں میں، سکولوں، کالج میں شہوت کو محبت کا نام دے کے بدکاری کے لیے بھوکے جانوروں کی طرح اس معاشرے کے نوجوان مرد و عورت بھوکے جانوروں کی طرح اس معاشرے میں گھوم رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کیا تو یہ پسند کرتی ہے کہ ملک الموت تیری روح کو قبض کرنے کے لیے آئے اور تو نے یہ برا کام کیا ہوا ہو؟ قالت لا، کہتی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں کیا تو یہ پسند کرتی ہے جب قبر میں تجھ سے سوال کیا جائے تو تجھ سے اس برے کام کا سوال کیا جائے؟ قالت لا، کہا کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب نامہ اعمال قیامت کے دن ہاتھوں میں دیے جائیں گے، کیا تو پسند کرتی ہے کہ تیرے نامہ اعمال میں یہ برا کام ہو؟ قالت لا، کہا نہیں۔ کہا کیا تو پسند کرتی ہے کہ جب تو پل صراط سے گزرے تو یہ گناہ تیرے ساتھ ہو؟ کہتی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں کیا تو پسند کرتی ہے جب اعمال کو تولا جائے تو تیرے اعمال میں یہ گناہ ہو؟ کہتی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں کیا تو پسند کرتی ہے کہ جب تو اللہ کے سامنے کھڑی ہو، اللہ تجھ سے پوچھے یہ برائی تو نے کیوں کی ہے؟ قالت لا، کہتی ہے کہ میں نہیں پسند کرتی۔ کہتے ہیں یا امت اللہ اتق اللہ، تو پھر اللہ کی بندی اس گناہ سے باز آ جا۔ اگر ہمیں آخرت کی فکر ہو جائے، اگر قبر کے سانپ اور بچھیوں کی ہم کو فکر لگ جائے، اگر جہنم سے ہم کو ڈر لگ جائے، اگر پل صراط کی ہولناکی کا ہم کو اندازہ ہو جائے، تو ایسے کام کے بارے میں انسان کبھی سوچے بھی نہ۔ مریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، جبریل امین ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آتے ہیں، فتمثل لها بشرا سویا، ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے اجنبی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے اللہ کا ڈر ہے۔ اور بخاری شریف کی وہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی، لیکن اس کو اپنے کردار کا حصہ بنائیے۔ غار کے اندر 3 آدمی پھنس جاتے ہیں، ان میں سے ایک نوجوان وہ ہے کہ اپنی چچا کی بیٹی، اس نے 100 دینار مانگے تھے۔ 100 دینار موجودہ 37.5 تولے بنتے ہیں، اتنی بڑی رقم مانگی، اس کو رقم دی اس کی ضرورت کی وجہ سے، اور کہا
کہ میں تجھ سے برا کام کرنا چاہتا ہوں، وہ مجبور ہو جاتی ہے بات ماننے کے لیے۔ جب برائی کرنے لگتا ہے کہتی ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ یہ بات کہنے کی دیر تھی، اس نوجوان نے برائی کے ارادے کو چھوڑ دیا اور غار میں دعا کی، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذالک من خشیتک ففرج عنا۔ یا اللہ، میرے سامنے برائی کا موقع تھا، اگر میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے اس برائی کو چھوڑا ہے تو یا اللہ اس غار سے ہم کو نجات دے دے۔ ففرج اللہ عنہم فخرجوا، اللہ نے ان کے بند رستے کھول دیے اور وہ اس مصیبت سے نجات پا کے نکل گئے۔ تو یہ پاک دامنی وہ عظیم عبادت اور نیکی ہے، یہ نبیوں کی سیرت ہے، یہ صحابہ کا کردار ہے، اور صالح مرد و عورت ہر معاشرے میں اس عظیم کام کو، اس عظیم عبادت کو کرتے رہے ہیں۔ لیکن آج کا نوجوان، آج کا مرد ان فلموں کے چکر میں گندے گانے سن کے، گندے ماحول میں رہ کے اس پاک دامنی کو بھول گیا ہے۔ یہ عورت کو اپنی جان سے عزیز چیز ہوا کرتی تھی، آج یہ عزت سرے بازار نیلام ہوتی ہے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ جَمَالٍ وَمَنْصِبٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ جس انسان کے سامنے بدکاری کا موقع موجود ہو اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فرشتے لے کے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں آگ کا ایک بڑا تندور ہے، نیچے سے کھلا ہے، اوپر سوراخ تنگ ہے، اس میں مرد و عورت ننگے ہیں، آگ کے اندر ان کو جلایا جا رہا ہے۔ آگ اتنی ہولناک ہے کہ اوپر اٹھ کے آتے ہیں، پھر آگ کمزور پڑتی ہے، پھر نیچے گرتے ہیں، پھر آگ تیز ہوتی ہے، پھر اوپر کو ابھرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ بد نصیب کون ہیں جنہیں ننگے کر کے آگ سے جلایا جا رہا ہے؟ فرمایا ہم الزنات والزانیات، اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد و عورت ہیں جنہیں قیامت تک کے لیے اسی طریقے سے آگ میں جلایا جائے گا۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں، مجھ کو لے کر جاتے ہیں، ایک پہاڑ ہے، کہتے ہیں اس پہاڑ پہ چڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یہ پہاڑ بڑا مشکل پہاڑ ہے، میں اس پہ نہیں چڑھ سکتا۔ فرشتے کہتے ہیں سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے چڑھنا آسان کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھتے ہیں تو چیخ و پکار کی آواز ہے، بدبو ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو فرشتے بتلاتے ہیں یہ جہنم میں جہنمیوں کے جلنے کی بدبو ہے، اور ان کی چیخ و پکار ہے۔ تو تین طرح کی بدبوئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی ہے، وقت نہیں ہے، مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو آتی ہے ایسی جیسی کہ لیٹرین کے اندر بدبو پیخانے کی ہوتی ہے، اور شدید قسم کی چیخ و پکار سنائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ برے لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ بدکاری کرنے والے مرد و عورت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے حیائی کے رستے کو چھوڑنے کی توفیق دے دے، اور جو مومن کا شعار ہوتا تھا پاک دامنی، اللہ ہم کو پاک دامنی کی توفیق عطا کر دے۔ کئی نوجوان کہتے ہیں ہم اسکولوں کالج میں پڑھتے ہیں، ماحول بڑا گندا ہے، بچنا مشکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استعفا اعفہ اللہ، جو پاک دامنی کو طلب اور تلاش کرتا ہے اللہ اس کو پاک دامنی عطا کر دیتے ہیں۔
اور یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں کہا گیا کہ مومن مردوں کو کہو نگاہیں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، ان آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین و آسمان کا نور ہیں، اللہ کے نور کی مثال ایک چراغ کی ہے، چراغ شیشے میں ہو، شیشہ تاکچے میں ہو۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کے بعد یہ اللہ کے نور کا تذکرہ اس لیے ہے کہ جو انسان اس دنیا میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے دل میں اپنا نور ڈال دیتے ہیں، اور جو اس کام کو کرتا ہے، بد نظری کرتا ہے، گندی فلمیں دیکھتا ہے، اجنبی عورتوں کو دیکھتا ہے، بد نظری کرتا ہے، گندے گانے سنتا ہے، برائی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے دل سے اپنا نور نکال لیتے ہیں، اور پھر یہ انسان نبینوں جیسا انسان، اندھا انسان، یہ دل کا اندھا ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی دل کے اندھے پن کے ساتھ گزارتا ہے۔ چھٹا آدمی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، وہ انسان ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ کیا صدقہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ کے راستے میں جو تم خرچ کرو گے اللہ تم کو واپس دے گا، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے میرے راستے میں تو خرچ کر، تجھ پر میں خرچ کروں گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، آپ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو دیکھ کے فرماتے ہیں ہم الاکثرون ورب الکعبۃ، اللہ کی قسم یہ لوگ برباد ہو گئے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کون؟ فرمایا ہم الاکثرون اموالا، وہ لوگ جن کے پاس پیسے زیادہ ہیں یہ تباہ و برباد ہو گئے۔ الا من قال ہاکذا وہاکذا، مگر وہ انسان جس کے پاس پیسہ ہے اللہ کے راستے میں دائیں بائیں خرچ کرتا ہے یہ کامیاب ہو جائے گا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی بحیرحا جو باغ ہے مجھ کو بہت پسندیدہ ہے، آپ بھی اس باغ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کا پانی اتنا میٹھا پانی پینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تمہیں نیکی مل نہیں سکتی ہے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے ہو۔ اللہ کے نبی میں اللہ کی رضا کے لیے اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من تصدق بعدل تمرۃ، جس نے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، من کسب طیب، پاکیزہ کمائی سے، لا یقبل اللہ الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہی قبول کرتے ہیں، اللہ اس کے صدقے کو اپنے ہاتھ سے ایسے پروان چڑھاتے ہیں جیسے تم اپنے اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ یہ کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ اللہ اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں حتی تکون مثل جبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، مسلم شریف کی حدیث ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہ ایسے ختم کرتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کرتا ہے۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بیچے۔ کہتے ہیں
کہ جیسے ہی یہ 1,00,000 درہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے تو سارے کے سارے درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ لونڈی کہتی ہیں اماں جان آج گھر میں اتنے پیسے آئے تھے 1 درہم رکھ لیتی، گوشت کھائے کافی وقت ہو گیا تھا کہ 1 درہم گھر میں آپ رکھ لیتی، آج اس سے گوشت خرید کے ہم گھر میں کھانا اچھا پکاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لو ذکرتنی ہی، جب میں صدقہ کر رہی تھی اگر تم مجھے یاد کرواتی تو تجھ کو بھی میں 1 درہم دے دیتی، سارے کے سارے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی ہے۔ کیوں نہ خرچ کرتی؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ما یسرنی ان لی احدا ذہبا، مجھے یہ پسند نہیں ہے اللہ مجھ کو احد پہاڑ سونے کا دے۔ پیسے کو گھر میں روک کے رکھنے والوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ذرا سن لیجئے، اگر اللہ مجھ کو احد پہاڑ سونے کا دے دے مجھے یہ پسند نہیں ہے، تاتی علیہ ثالثۃ وعندی منہ دینار، مجھے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں ہے کہ 3 دن گزر جائیں اور میرے گھر میں 1 دینار پڑا ہوا ہو۔ میں چاہوں گا کہ احد پہاڑ پورے کا پورا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونے چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، سونے چاندی کو یہ روپے پیسے کو جوڑنے والوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، وہ سونے اور چاندی کو لایا جائے گا، جہنم کی آگ پہ گرم کیا جائے گا، چہرے کو داغا جائے گا، کمر کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی ہے جو تم نے اپنے لیے اکٹھا کر کے رکھا تھا، یہی وہ پیسے ہیں جس کو تم نے جہنم کے عذاب کے لیے دنیا میں جوڑ کے رکھا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اس عذاب کو چکھو کیونکہ تم دنیا میں پیسے جوڑ کے رکھا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 70,000 درہم ہیں، موجودہ دور میں کروڑوں کی مالیت، سارے کے سارے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہیں۔ وَإِنَّ ثِيَابَهَا لَمَرْقُوقَةٌ، حالانکہ جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں ان پہ پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ من الجنہ میں سے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک جنگ میں ان کے عظیم کردار کی بدولت بہت بہادر صحابی تھے، یہی وہ صحابی تھے جنہوں نے احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سینے کو سپر کیا تھا، جن کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ اتنے بہادر صحابی کہ کافروں کے تیر اور تلوار کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہی صحابی عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو ایک زمین دیتے ہیں، یہ اس زمین کو فروخت کرتے ہیں، 7 لاکھ درہم میں یہ زمین فروخت ہوتی ہے، پیسے ہاتھ میں ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، چہرے پہ پریشانی ہے، بیوی کا نام سعدہ ہے، سعادت والی نیک بخت با کردار عورت ہے، خامد کے چہرے پہ پریشانی کو دیکھ کے تڑپ کے کہتی ہے محبوب میری وجہ سے تجھ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ کہتے ہیں نہیں، نعمت المرات وانتی، تو بڑی اچھی عورت ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، مدینہ میں مہاجرین و انصار ہیں، بھوک اور پیاسے رہتے ہیں، میرے گھر میں اتنا پیسہ ہے، تعالیٰ اللہ کے دربار میں کیا منہ لے کے جائے گا؟ گھر میں کروڑوں کی مالیت ہے، مہاجرین و انصار بھوکے ہیں، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔
یہ بیوی کہتی ہے پریشانی کی کیا بات ہے، باہر جائیے مہاجرین و انصار میں تقسیم کر دیجئے، پورا 7 لاکھ درہم یکمشت سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں، اور گھر کے اندر ایک بھی درہم نہیں رکھتے ہیں۔ یہی وہ عظیم لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، جتنا آدمی کا صدقہ زیادہ ہوگا کل قیامت کے دن اتنا ہی گھنا سایہ ملے گا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، ابو الخیر ان کی کنیت ہے، سخی، یہ حدیث کے راوی ہیں۔ الرجل فی ظل صدقتہ یوم القیامت، قیامت کے دن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جس دن سے اس حدیث کو سنا ہے اس دن سے مرنے تک روزانہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ حدیث سننے کے بعد کبھی بھی ان کی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ نہ کیا۔ کبھی تو یوں ہوتا گھر میں صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو جو گھر میں کھانا ہوتا اسی کھانے کو باہر لے جا کے صدقہ کر دیا کرتے تھے تاکہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان عظیم اعمال کو کرنے کی توفیق عطا کر دے، اور اللہ ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ 7واں خوش نصیب انسان، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، وہ مرد جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، ایسے خوش نصیب انسان کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، بربادی ہو، تباہی ہو ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہیں، جنہیں اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ملتی ہے، جن کے دل سخت ہیں، اللہ کے ڈر سے جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ایسے لوگوں کے لیے تباہ و بربادی ہو۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ واضح گمراہ ہیں۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ما ضرب اللہ عبدا بعقوبۃ اعظم من قسوۃ القلب، اللہ نے کسی انسان کو دل کی سختی سے بڑھ کے کوئی سزا نہیں دی۔ اس سے بڑی سزا انسان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے ڈر سے آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ دل سخت ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ الْقُلُوبِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور اللہ سے سب سے دور وہ دل ہے جو سخت دل ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، اللہ کو سب سے زیادہ 2 قطرے پسند ہیں، قطرۃ من دموع من خشیت اللہ، ایک اللہ کے ڈر سے آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کا جام نوش کرتے ہوئے انسان کے جسم سے نکلتا ہے۔ ترمذی شریف کی دوسری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عینانی لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرِسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ جو رات کو جہاد میں سرحدوں کی پیرا بندی کرتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، کیا رات کی تنہائیوں میں میری اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں؟
یا کہ رات کی تنہائیوں میں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ لا یلج النار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا، رجل بکا من خشیت اللہ، جو آدمی اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑتا ہے۔ بھائیو اس دل کو نرم کیجئے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے اشکو قسوۃ القلبی، میرا دل بڑا سخت ہے، میں اس دل کو کیسے نرم کروں؟ فرماتے ہیں عذبہ بذکر اللہ، اللہ کا ذکر زیادہ کیا کر، دل نرم پڑ جائے گا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے پانی مانگا، لانے والے نے پانی دیا، اس کے اندر شہد ملا ہوا تھا۔ جب اس پانی کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا، ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی رونا شروع کر دیا، پھر خاموش ہوئے، پھر پانی کو دیکھا، پھر رونا شروع کر دیا، ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ نے پھر رونا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا خلیفہ وقت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ سے کہہ رہے تھے الیک انی الیک انی، مجھ سے دور چلی جاؤ، مجھ سے دور چلے جاؤ۔ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، تیسرا اور کوئی نہیں ہے، آپ کس کو کہہ رہے ہیں مجھ سے دور چلے جاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میرے سامنے خوبصورت ہو کر آئی، مجھے فتنے میں ڈالنے کی کوشش کی تو میں نے اس کو اپنے سے دور بھگا دیا۔ تو دنیا نے کہا اللہ کے نبی آپ تو مجھ سے بچ گئے ہیں، لیکن آپ کے بعد آنے والے لوگ مجھ سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ آج ہم شہد ملا ہوا پانی پی رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فاطمہ بنت عبد الملک، یہ عبد الملک اپنے وقت کا دنیا کا سب سے بڑا حکمران، بادشاہ، سپر پاور کی بیٹی، اور اس کے بعد 4 بھائی بادشاہ خلیفہ بنے۔ خامد عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ وہ بھی خلیفہ ہے، خلیفہ کی بیٹی، 4 خلیفاؤں کی بہن اور 1 خلیفہ کی بیوی ایک دن چیخے مار کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ پوچھا جاتا ہے کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہے ایک رات تھی، میں لیٹی ہوئی تھی تو میں نے رو کر چیخنے کی آواز سنی، تو میں نے دیکھا میرے خامد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی زبان پر قرآن مجید کی آیتیں تھی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جیسے لوگ پتنگوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ پہاڑ ہیں یہ رائی کے ذرات کی طرح ہوں گے۔ تو یہ آیتیں پڑھنی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز روزاروں قطار رونا شروع کرتے ہیں، چیخ مار کے بے ہوش ہوتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، پھر اس آیت کو پڑھتے ہیں، پھر چیختے اور روتے ہیں، پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے جب بھی عمر بن عبدالعزیز کی وہ رات یاد آتی ہے تو پھر مجھ کو رات کو نیند نہیں آتی، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بھائیو سوال یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو رات کی تنہائی میں روئے ہوئے کتنا وقت ہو گیا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس انسان نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی یاد اور ڈر سے رو پڑا، اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ میرے پیارے بھائی تجھ سے التماس اور درخواست ہے، تنہائی کے گناہ چھوڑ دے، تنہائی کے گناہ بہت برے ہوتے، تنہائی میں گناہ کرنے چھوڑ دے، انسان کو ان گناہوں سے بری موت آتی ہے۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ ایک دن
قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور قیامت کو ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کی ان کو اللہ سے امید نہ تھی۔ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کس وجہ سے رو رہے ہیں، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابو حازم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کو بلاتے ہیں کہ دیکھیے یہ کافی وقت سے زاروں قطار روئے جا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں بتلاتے کچھ نہیں ہیں، آپ ذرا ان کو سمجھائیے۔ ابو حازم رحمہ اللہ محمد بن منقدر رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں، اے اپنے وقت کے عظیم محدث کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا تھا، یہ آیت آئی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ یہ آیت سننی تھی کہ ابو خازم رحمہ اللہ بھی زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، دونوں مل کے روتے ہیں۔ جن دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے روتے ہیں۔ اور ہماری صورتحال تو شاید ایسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہیں بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کتنے ہی پتھر ایسے ہیں یہ پتھر اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں کہ ان سے نہریں اور چشمے نکل آتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ کو مومن کہنے والا مرد، مومن کہنے والی عورت، کیا تو نے بھی کبھی سوچا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کبھی غور کیا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے، میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف کیوں نہیں ہے، گناہ کرتے ہوئے میرے ہاتھ کیوں نہیں کانپتے، بد نظری کرتے ہوئے میری نگاہوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف کیوں نہیں ہوتا، گناہ کرتے ہوئے مجھے اللہ کا ڈر اور خوف کیوں نہیں آتا۔ بھائیو، اس دل کو برباد ہونے سے پہلے سنبھال لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، خبردار، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو سارے جسم کے اعضاء درست ہو جاتے ہیں، اور جب وہ برباد ہو جائے تو سارا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، یہ دل ہے، یہ دل اللہ کی بڑی نعمت ہے، بھائیو اس کی حفاظت کیجئے۔ بد نظری سے یہ دل برباد ہوتا ہے، بری بات سننے سے یہ دل برباد ہوتا ہے، برا بول بولنے سے دل برباد ہوتا ہے، بری چیز پکڑنے سے یہ دل برباد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں مومن بننے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں ان 7 عظیم عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا کر دے جس کی بدولت یا اللہ تو عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ یا اللہ ہمیں بھی کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرنا۔ یا اللہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ دل کھول کے اپنے رستے میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ تنہائی میں اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے ڈر سے رونے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ بیمار کو شفا دے دے۔ یا اللہ مقروض کے قرضے ادا کر دے۔ یا اللہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ ان کے والد فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ
ان کے والد کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ ہر مومن کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ ہر مومن کے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ اس ملک پاکستان میں یا اللہ ہمیں ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ انشاءاللہ آئندہ کا جمعہ کا خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور موجودہ حالات میں جو معاملات چل رہے ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب کر دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب کر دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔